اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عمل تو آپ نے بہت سے دیکھے ہیں اور بہت سے کیے بھی ہیں، لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں وہ جو یادگار ہوتے ہیں اور جن کے نام رکھنے پہ بھی ہمیں جیسے مطلب کہ عمل نایاب، یہ اکسیر اعظم، اصل میں یہ عمل کے اندر ایسی فضیلت ہوتی ہے، ایسے کمالات ہوتے ہیں تو دل بھی کہتا ہے کہ اس کا نام ایسے اچھا رکھا جائے۔ اگر میں آپ کو کہہ دوں روزگار کے لیے آپ پڑھ لیں شاید اس کو اتنی اہمیت نہ ہوگی۔ یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں نا، یہ بہت عظیم وظیفہ ہے، یہ عمل نایاب ہے، اس میں شک نہیں، عمل نایاب ہے اور اکسیر اعظم ہے۔ یہ ناامید، اس سے آدمی وظیفہ کرنے کے بعد ناامید نہیں ہوتا، اس کی ہر مشکلیں دور ہوتی ہیں، اس کی ہر پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جس مقصد کے لیے بھی وہ کرتا ہے اس کا مقصد دور ہوتا ہے۔ یہ تو اتنے لمبے میرے وظیفے نہیں ہوتے، لیکن کبھی تھوڑا بہت 10-15 منٹ 20 منٹ لگ جائے تو وہ کوئی وظیفے نہیں ہوتے، لیکن آپ کو اگر ضرورت پیش آتی ہے، مشکلیں دور ہوتی ہیں آپ کی، تو آپ گھنٹہ گھنٹہ بھی اس پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ میں آج کا وظیفہ سورۃ یاسین کا لے کر آیا ہوں۔ سورۃ یاسین کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اب سمجھ لیں کہ رزق کی کمی بھی آپ کو دور کرتی ہے، اگر دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کی بھی یہ آپ کو دور ہوگی، دشمن دور ہوگا۔ اگر آپ کو بچوں کی یا آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے وہ نوکری بھی دور ہوگی، رزق میں آپ کا اضافہ ہوگا اور مشکلیں آپ کی دور ہوگی۔ پہاڑ جتنی مشکلات بھی ہیں وہ بھی اس وظیفے سے دور ہوگی، آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ محمد و آل محمد کے صدقے سے ہر مشکل آپ کی ختم ہوگی اس وظیفے سے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ عمل کہیں سے کسی بھی دن جمعرات سے شروع کریں، جمعرات سے عمل شروع کرنا ہے، اور آپ نے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز حج پڑھ سکے تو ایک مرتبہ آپ نے سورۃ یاسین شروع کرنی ہے، پڑھنی ہے، اور اس کے اندر جب بھی آپ سورۃ یاسین پڑھتے پڑھتے مبین پر پہنچیں، آپ یا یہ مبین پر پہنچے تو آپ نے صرف 10 مرتبہ وہاں پہلے ہی مبین پہ پہنچ کے آپ مطلب آپ نے پڑھنا ہے الف لام میم، یہ 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم، کاف ہے عین یہ صاد، تو یہ سین، ہے میم، کاف نون، اور یہ میں پیچھے لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے پیچھے بھی لکھ دیا۔ اس کو آپ نے، یہ حروف نورانی ہیں، اس کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہیں، بہت راز پوشیدہ ہیں۔ کچھ کے بارے میں تو معصوم نے جو کہا ہم تک پہنچ گئے، ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام میم کا مقصد ہے آل رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو کہا جا رہا ہے، یہ الف لام میم۔ کیا راز ہے اس کے اندر، کیا اس کے اندر فضیلت ہے، یہ علماء کرام شاید آپ کو بتا دے۔ جب جس سے میں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چھپے راز ہیں، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایسی بات جب اللہ نے ہر چیز رسول کو بتا دی ہے، آپ نے ہر تعلیم رسول کو دے دی ہے، تو رسول کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے، اور پھر رسول نے یہی تعلیم حضرت علی کو بھی دی ہے، تو اور کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، اور حضرت علی نے یہ اپنے اولاد کو دیا ہے، علم دیا ہے، تو اس کا مقصد کہ رسول اس کی آل کو اس کا سب کا پتہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے کہ اس کا نام، یہ سب چیزیں پتہ ہے، اور یہ شخصیت ہی وہ ہیں جس کو اللہ نے علم دیا۔ انہوں نے کسی مدرسوں سے علم حاصل نہیں کیا، رسول کی آل نے مدرسوں سے علم حاصل نہیں کیا، لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، اور ان سے علم حاصل کرنے کے بعد امام بنے، وقت کے امام بنے، جیسے امام راضی، امام شافعی ہیں، امام حنبل ہیں، وہ انہی مدرسوں سے پڑھ کے، رسول کی اولاد کے مدرسوں سے پڑھ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، کیونکہ رسول سے زیادہ کس کے بعد تعلیم تھی؟ رسول کے بعد پھر ان کی آل کے بعد تعلیم آئی۔ یہ وہ ہستیاں جن کو اللہ میں نے خود ہر چیز سے نوازا ہے، تعلیم بھی اس کو دی ہے اور ہر چیز سے نوازا ہے، یہ کسی کے بعد تعلیم حاصل نہیں کرنے گئے، تو اور انہی کے لیے یہ حروف نکلے ہیں۔ یہ حروف میں کیا تاثیر ہے، کیا اس کے اندر راز ہے، یہ علماء حق اور شاید معصوم جو ہیں، معصومین ہی جانے۔ یہ آپ نے یہ حروف نورانی پڑھنے ہیں، عمل 40 دن کرنا ہے، اور ناگے کے جو دن ہو اس کو آگے شمار کر لیں، ناگے زیادہ بھی نہ کریں، 1-2 ناگے کر لیں، اور اس کے بعد جو آپ نے دعا مانگنی ہے، یا اللہ دعا مانگنی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و علی کا، واسطہ تیرے نزدیک جو ان جوانوں کی قدر منزل ہے،
جی تجھے ان کے قدر و منزل کے ذریعے سے میری حاجت کو پورا فرما۔ مقصد یہ ہے کہ اے رسول، اے خدا رسول علی کی جو منزل ہے، قدر و منزل ہے تیرے نزدیک، ان کے صدقے میں، ان کی منزل کے صدقے میں میری مشکلوں کو دور فرما۔ یہ آپ نے مانگ لینا۔ اور ویسے بھی دعا مانگنے کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد یا رب یا رب یا رب یا رب یا یہ کہہ دیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ 10 دفعہ آپ کہتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ درود پاک پہلے بھی پڑھنا ہے آپ نے، درود پاک چند بار بعد میں بھی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک جب تک نہ پڑھا جائے ہمارا عمل دنیا ہی میں رہتا ہے، اوپر نہیں جاتا۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے بتانا اکثیر اعظم ہے، بہت عظیم عمل ہے، اور آپ اس کو صدق دل سے کریں۔ پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور میرے یہ مشکلیں دور ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ان پاک ہستیوں کے صدقے سے، ان پاک ہستیوں کے وسیلے کے صدقے سے، پاک ہستیوں کے سہارے سے آپ اللہ سے کوئی بھی دعا مانگے وہ آپ کو قبول نہ ہو۔ اللہ کی یاسین پڑھ رہے ہیں اور اس کے اللہ کے جو راز ہیں، یہ حروف نورانی، اس کے صدقے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ہر مشکل دور ہوگی۔ یہ ہر مبین پر آپ نے یہ الفاظ پڑھنے 10 دفعہ پڑھنے ہیں۔ میں نے کہا پیچھے میں نے دیا تھا آپ کو، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔